وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو اور اللہ ہی کے لیے وراثت ہے آسمانوں کی اور زمین کی نہیں برابر تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور لڑائیاں لڑیں ان کے بہت بڑے درجے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جنگیں لڑیں اور اللہ نے جنت کا وعدہ تو سب سے کر لیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ پچھلے خطبے میں اس عنوان سے
گفتگو کا آغاز ہوا۔ واقعہ کربلا اور شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اس رنگ میں بیان کیا گیا اسے دردناک بنانے کے لیے نو بنو شوشے چھوڑے گئے۔ من گھڑت روایات بے سروپا کہانیاں خرافات حکایتیں قصے مرثیے ڈوڑے شعر و شاعری اس طرح کی گئی کہ سننے والے جو ہیں وہ اس بات کے ماننے پر مجبور ہوئے تاریخ اسلام میں کوئی جنگ واقعہ کربلا جیسی نہیں اور کوئی شہادت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی نہیں۔ ایک مذہبی فرقے کی یہ مجبوری تھی کہ وہ اسے اس رنگ میں بیان کریں کہ تاریخ اسلام کے سارے غزوات اس کے آگے دب جائیں، ساری شہادتیں اس کے آگے ماند پڑ جائیں، لوگوں کا ذہن یہ بنا دیا جائے کہ اگر کوئی قربانی ہوئی ہے تو وہ صرف کربلا میں ہو۔ اس مذہبی فرقے کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے مذہب کی پوری بنیاد اس عقیدے پہ کھڑی۔ اگر یہ واقعہ ان کے پاؤں تلے سے نکال دیا جائے، پورے مذہب کی عمارت دھڑام کر کے زمین پہ آ گری۔ اسی واقعہ کے بل بوتے پر وہ کھاتے پیتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں،
ان کی یہ مجبوری تھی کہ وہ اسے یہ رنگ دیں. اس میں وہ کوئی مدلل بات نہیں کر سکتے، ہے بھی کوئی نہیں. واقعہ کربلا کے متعلق جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے مقتل حسین. اس کا مصنف ہے لوط ابن یحییٰ ابو مخنف. یہ واقعہ کربلا کے تقریباً 20 سال بعد پیدا ہوا ہے. اس نے واقعہ کربلا نہیں دیکھا، 20 سال بعد پیدا ہوا. مقتل حسین سے پہلے آپ کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتے جس میں کربلا کا ذکر ہو. باقی جتنے مورخین آئے ہیں، طبری ہے، ابن کثیر ہے، ابن اسیر ہے، ابن خلدون ہے، انہوں نے واقعہ کربلا اسی بندے سے لیے. طبری جب واقعہ کربلا کو نقل کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے قال لوط ابن یحییٰ، کہ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کس نے کہی ہے؟ لوط ابن یحییٰ نے اس کی کوئی سند پیش کی ہے؟ بیس سال بعد وہ پیدا ہو رہا ہے. اسے کس نے بتایا کہ خط یوں پہنچا، حضرت حسین گھوڑے کی رکاب میں قدم رکھ کے ابھی پیٹھ پہ سوار نہیں ہوئے کہ قاصد آ گیا، خیمے سے آواز آئی، وہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے لائے، معصوم علی اصغر 6 مہینے کا پیاسا اس کو سامنے کر کے انہوں نے پانی کی بھیک مانگی الیاذ باللہ. اسے کس نے بیان کی؟ کس نے بتایا اسے؟ ایک عقلی سی بات کہتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ جو بتانے والا ہے یہ حسینی قافلے میں حسینی قافلے میں ہے تو اس نے حضرت حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ سارے کٹ گئے، یہ کیوں نہیں کٹا؟ کہیں یہ بھی تو بیان کرے نا کہ میں نے ان کو بچانے کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پانی بھر کے لایا، خیمے میں لایا. کہیں یہ بھی تو بتائے نا یہ راوی. یا یہ مخالف کی فوج میں تھا؟ تو وہ جو مخالف کی فوج میں ہیں، جو شہید کرنے والے ہیں، ان کی بات معتبر ہو سکتی ہے؟ ماننے کے لائق ہو سکتی ہے اس بندے کی بات؟ بے سر و پا روایات ہیں. لوط ابن یحییٰ نے بھی جن سے روایات لی ہیں کوئی پختہ بندے نہیں ہیں، کذاب لوگ ہیں، جھوٹی روایات گھڑنے والے لوگ ہیں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، مدینے سے لے کے مکے تک اور مکے سے لے کے سالبیہ کے مقام تک اور القراء تک اور پھر کربلا تک حضرت حسین تو اونٹنی پہ سوار تھے. آپ تاریخ کی ساری کتابیں اٹھاؤ، ایک گھوڑا بھی چونکہ یہ نکلا. کس نے لکھا ہے بھائی؟ یہ لمبے سفر اس زمانے میں گھوڑوں پہ ہوتے تھے، اونٹوں پہ. تمام مورخین نے لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سمیت اونٹنیوں پہ سوار. آپ کی بیٹی حضرت سکینہ 24-25 سال کی تھیں، جنہیں آج
رلانے کے لیے 4 سال کا بنا کے پیش کر دیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی جرا کرنے والا ہے. جرا کرنے والا کوئی جرا کرتا ہے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے دشمن اہل بیت پہ لعنت، اور جو اہل بیت پہ جھوٹ باندھے اس پہ لعنت نہیں. جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی شدہ بیٹی اپنی تایا کی بہو اسے 4 سال کی دکھائے صرف رلانے کے لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو رات کے ٹائم سکینہ نے اپنی پھوپھی سے کہا میں تو بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، بابا کہاں ہیں؟ تو بابا 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 کرتے ہوئے باہر نکلی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اقدس جہاں پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ چمٹ گئی. پھر اس جسم سے آواز آئی، واہ کیا ہی بات، آ جا میری سکینہ بیٹی میں ادھر ہوں. اب جن کی 4 5 سال کی بیٹیاں ہیں، جب وہ یہ قصہ سنتے ہیں تو اہل سنت بھی رون لگ جاتے، دھاڑے مار کے رونے لگ جاتے. 4 سال کی بیٹی بابا کے سینے پہ سوتی ہے. آج وہ پہلی رات، نہ کوئی واقعہ نہ کوئی قصہ، نہ 4 سال کی عمر، وہ شادی شدہ ہے، 24-25 سال اس کی عمر ہے، اپنی تایا کی بہو ہے، صرف رلانے کے لیے. یہ واقعات گھڑے گئے. کیوں گھڑے گئے؟ کہ سارے غزوات اور اسلام کے لیے جو جنگیں ہوئیں وہ اس کے مقابلے میں جتنے لوگ بیٹھے ہو، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، تم مجھے سنتے رہتے ہو، عام معاشرے کی بات کرتا ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، عام عوام، سچی بات کرنا خانہ خدا میں ہو. جو اہمیت آپ کے ذہن میں واقعہ کربلا کی ہے، کیا وہی اہمیت آپ کے ذہن میں غزوہ بدر کی ہے؟ کرتا ہے کوئی تذکرہ غزوہ بدر کا؟ اس کے لیے جلسے ہوں، اس کے لیے کانفرنسیں ہوں، سنا ہے کبھی آپ نے؟ یہی مقصد تھا ان لوگوں کا، صحابہ کی قربانیاں، ان کی اہمیت کیا کر دی جائے؟ ختم کر دی. جو اہمیت آپ کی نگاہ میں بالکل سچی بات کرنا، جو اہمیت آپ کے دل و نگاہ میں شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کیا وہی فضیلت اور اہمیت آپ کے ذہنوں میں حضرت حمزہ کی شہادت کی بھی ہے؟ کسی کے نہیں بولتے کیوں نہیں؟ کبھی نام لیا ہے کسی نے ان کا؟ کبھی ان کی شہادت پہ جلسہ ہوا ہے؟ کبھی ان کی شہادت پہ کانفرنس، کبھی سیمینار، کبھی کسی نے تذکرہ کیا ہو؟ نہیں نہ رہی اہمیت. یہی مقصد تھا. اس مقصد میں وہ پوری طرح کیا ہوئے؟ کامیاب. ہمارا سنی وائز وہ بھی یہی راگ الاپ رہا ہے. اللہ دی قسمیں ایو جہی ڈگ ڈگی بجائیے نا، بڑے بڑے صوفی ناچنے لگے، بڑے بڑے خطیب ناچنے لگے ہیں، بڑے بڑے مقرر ناچنے لگے ہیں، بڑے بڑے عالموں ناچنے لگے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس ڈگ ڈگی پہ ناچ رہے. انہوں نے تماشا دکھایا ہے، سب ناچ رہے. دیکھیں، عقیدت، محبت مجھے بھی حضرت حسین سے رضی اللہ تعالی عنہ. عقیدت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے. حقائق سے منہ نہ موڑیے گا نا. عقیدت ایک الگ چیز ہے، اور عقیدہ اور حقیقت ایک الگ چیز. عقیدت مجھے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس نسبت سے ہے کہ وہ میرے نبی کے پیارے نواسے ہیں.
اس نسبت سے مجھے عقیدت ہے کہ گھر سے ان کے رونے کی آواز آئے تو میرے آقا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو کہیں فاطمہ حسین نو چپ کرا، اس دے رومن نال میں نے تکلیف ہوندی۔ ہر نانے کو نواسے سے محبت ہوتی ہے، اور جس کا نواسا حسین ہو، میرے آقا کا نواسا ہے، میرے آقا کی گود میں کھیلا ہے۔ عقیدت مجھے بھی ہے، انہیں میرے آقا نے اپنے کاندھے پہ سوار کی، عقیدت مجھے بھی ہے، اور اس وجہ سے بھی عقیدت ہے۔ میں نے 9 محرم کی رات کو یہ بیان کیا تھا کہ اس وجہ سے مجھے حضرت سیدنا حسین سے زیادہ عقیدت ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا، صحابی بھی ہے، نواسا بھی ہے۔ پھر نور علی نور یہ ہو گیا کہ صحابی بھی ہے اور وہ میرے نبی کی گود میں کھیلا بھی، اس سے میرے نبی نے محبت بھی کی ہے، اس کے منہ میں اپنی لعاب بھی ڈالی ہے، ان کی زبان کو اپنے منہ میں لے کے چوسا بھی ہے۔ عقیدت مجھے بھی ہے، محبت مجھے بھی ہے۔ یہ جو تم کہہ دیتے ہو نا دشمن اہل بیت ہیں، حقیقت بیان کی جائے تو دشمن اہل بیت ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ کل قیامت کے دن میرے رب کے سامنے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہاں فیصلے ہوں گے کہ حضرت علی کو ماننے والا کون ہے اور حضرت علی کا دشمن کون۔ وہاں فیصلے ہو جانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کی جنگ میں، احد کی جنگ میں، خندق کے غزوے میں، خیبر میں، حنین میں، طائف میں، خدا گواہ ہے کبھی تلوار چلاتے ہوئے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی، نہیں مانگی۔ حضرت علی نے مدد کے لیے پکارا ہے ہر جنگ میں، تو کس کو پکارا ہے؟ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حضرت علی کے نقش قدم پہ کون چلتا ہے، حضرت علی کے نظریے کو اپنانے والا کون ہے، حضرت علی کے عقیدے کو اپنانے والا کون، یہ وہاں پتہ چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جو داڑھی مبارک ہے اس سے ان کا سینہ ڈھانپ جاتا ہے، ڈھک جاتا ہے سینہ، اتنی بڑی داڑھی رکھتے ہیں، اور تم داڑھیوں والوں کا تمسخر اڑاتے ہو، تم داڑھیوں والوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہو۔ قیامت کے دن حضرت علی آئیں گے، ان کے چہرے پر ایک خوبصورت داڑھی سجی ہوئی ہوگی، انشاءاللہ داڑھی والوں کو ہی سینے سے لگائیں انشاءاللہ۔ تمہارے تو بیان کرنے والے جو ذاکر اور عالم ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں ہوتی۔ حضرت علی قرآن کا حافظ ہے، حضرت علی نمازی ہے، حضرت علی کے ساتھ تعلق ان کا ہے جو قرآن کے حافظ ہیں، حضرت علی کے ساتھ تعلق ان کا ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ تم لوگوں کو واز کرتے ہو قیامت کے دن نمازیں آئیں گی، روزے آئیں گے، لوگ حجیں لائیں گے، عمرے لائیں گے، وہ اڑتے پھرتے ہوں گے، نمازیں اڑتی پھرتی ہوں گی، روزے اڑتے پھرتے ہوں گے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ پوچھے گا دل میں حب علی ہے، چلو جنت، ساری زندگی چرس پیتی، چلو جنت، ساری زندگی زنا کیا، چلو جنت، ساری زندگی سود کھایا، چلو جنت، صرف اس لیے کہ حب علی ہے۔ ساری زندگی منکرات میں رہے، نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، روزہ نہیں رکھا، کم تولا، کم ماپا، ملاوٹ کی، سود کھایا، رشوت کا کاروبار کیا، جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، اس لیے کہ حب علی ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ
لا املک لک شیئا، کرو میں نے لا املک کا، نہیں املک کا میں کرتا ہوں، پھر لا کا تم کر دینا. املک کا میں نے میں مالک ہوں، ہن لا املک دا کرو. شاباش شاباش کرو. میں کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میرا قول ہے، میرا قول ہو تو اعتراض کرو. یہ تو کائنات کے سب سے سچے اور سچے انسان نے کہا تھا، میرے آقا نے کہا تھا لا املک لک شیئا اعملی یا فاطمہ. اعملی کا میں نہ کرو، اعملی یا فاطمہ، فاطمہ اچھے اچھے عمل کرو. تم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کی بیٹی ہو. تم کہو گی میں ان کی بیٹی ہوں جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا کرتا تھا. میں ان کی بیٹی ہوں کہ جس قبرستان میں جا کے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تھا تو پورے قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ دیا. تو آگے جواب میں کہے گی میں اس کی بیٹی ہوں جس کی سواری کی رکاب سید الملائکہ جبریل تھاما کرتا تھا، اس کے دروازے کا دربان نوریوں کا سردار بنا کرتا تھا. میں اس کی بیٹی ہوں. اور اللہ کہے گا چل جنت میں. لا املک لک شیئا، فاطمہ میں تیرے لیے قیامت کے دن کسی چیز کا بھی اختیار نمازیں اڑ رہی ہوں گی. مزاج کیسے بنایا جا رہا ہے نماز روزے کا. تو نمازیں پڑھ رہے ہو، زکاتیں دے رہے ہو، حجیں کر رہے ہو، یہ تو ساری اڑ جائیں گی. حب علی کا، حب علی صرف زبانی نعرے کا نام ہے. حب علی ہے حضرت علی کی پیروی کرنے کا نام، حضرت علی کے ارشادات پہ عمل کرنے کا نام. حضرت علی نے کہا تھا عرفت ربی بفسخ العزائم. کافی دن نہیں ہو گیا ہم نے توحید کو ٹچ نہیں کیا. عرفت ربی بفسخ العزائم. بندہ رب کو پہچاننا چاہے تو دنیا میں اس کے بڑے دلائل ہیں، بڑے دلائل ہیں. یہ صبح کا آنا اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. یہ رات کا چھا جانا اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. سورج کا وقت پہ چڑھنا اس کی معبودیت کی دلیل ہے. پھر سورج کا دھیرے دھیرے آگے بڑھنا اس کی معبودیت کی دلیل ہے. پھر چاند کا بڑھنا اور گھٹنا اس کی الوہیت کی دلیل ہے. پھر ستاروں کا جگمگانا اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکانا اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. اور بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت کو قائم کرنا اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. زمین ڈولنے لگے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دینا اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. بادلوں کو ہانک کے لانا اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. اور بادل کا گرجنا وہ گرجنا نہیں ہے، اس فرشتے کا سبحان اللہ کہنا ہے. سبحان اللہ کہنا ہے میری اس کی معبودیت کی دلیل ہے. پھر بارش کا برسنا، اولوں کا پڑنا، برف باری کا ایک محفوظ جگہ پہ برف کا محفوظ کر لینا کہ گرمیاں آئیں گی تو یہ پگھل کے پھر دھیرے دھیرے پورے ملک میں اس کا پانی پہنچے گا. فی الحال اسے جمع کر دیا جائے. یہ اس کی معبودیت کی، زور سے بولو ذرا،
جب اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے نا، اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ فخر کرتا ہے، میری وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، میری الوہیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ پھلوں میں رس بھرنا اس کی معبودیت کی دلیل ہے۔ وہ دانے جو زمین میں گم کر کے آتا ہے، ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل دینا اس کی معبودیت کی دلیل ہے۔ یہ سر بکف یا سر بلند پہاڑ اس کی الوہیت کی دلیل ہے، اور یہ گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے، وہ نرم و نازک تنکا کہ تو پھونک مارے تو وہ دوسری طرف جا لگے۔ پھر بالا کوٹ کے پہاڑ ہوں، کاغان اور ناران کے پہاڑ ہوں، یہ نرم و نازک پتا پہاڑ کا سینہ چیرتا ہے، باہر نکل آتا ہے۔ یہ میری وحدانیت کی دلیل ہے، یہ میری الوہیت کی دلیل ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کو پہچاننے، اس کی معبودیت، الوہیت، وحدانیت، اس کے بڑے دلائل ہیں کائنات میں، لیکن مجھ علی سے پوچھو میں نے رب کو کیسے پہچانا کہ وہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے، زور سے بولو، زور سے بولو، میں علی بہادر علی، میں علی شجاع علی، میں علی دلیر علی، بے باک علی، میں علی خلیفۃ المسلمین علی، فوج میرے پاس، پولیس میرے پاس، بیت المال میرے پاس، قوت میرے پاس، طاقت میرے پاس، میں کہتا ہوں کل یوں کروں گا، کل یوں کروں گا، پھر جب کل آتا ہے تو میں وہ کام نہیں کر سکتا، تو میں پہچان لیتا ہوں کہ اوپر کوئی طاقت ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ حضرت علی تو یہ سبق دے رہے ہیں، ہم حضرت علی کے ہیں، ان سے بولو، ہم سب حضرت علی کے ہیں، اور حضرت علی ہمارے ہیں، حضرت علی کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت علی نے تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، حضرت علی نے تو اپنے دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ یہ تم نے علی اکبر، علی اصغر، یہ تم نے بنائے، کسی متقدمین کی کتابوں میں یہ لفظ نام کوئی نہیں ہے۔ انساب کی کتابیں اٹھاؤ، تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، یہ تم نے ان ناموں کو مٹانے کی کوشش کی۔ انہوں نے نام رکھا اپنے بیٹے کا ابو بکر۔ بیٹوں کے نام کن کے ناموں پہ رکھتے ہو؟ لوگ اپنے باپ کا نام بیٹے کا رکھ دیتے، دادے کا نام بیٹے کا رکھ دیتے، استاد کا نام بیٹے کا رکھ دیتے، مرشد کا نام بیٹے کا رکھ دیتے۔ عقیدت ہوتی۔ یہ جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، بڑے اچھے شخص تھے اور بڑے مجاہد قسم کے آدمی تھے۔ ان کا نام حسین احمد پتہ ہے کیوں رکھا گیا تھا؟ قاضی حسین احمد صاحب کے جو والد تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور وہ شاگرد تھے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے۔ انہوں نے اپنے استاد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ تو پیاروں کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں جناب، دشمنوں کے نام پر کوئی اپنے بیٹوں کا نام نہیں رکھتا۔ کوئی رکھتا ہے قارون، حامان، فرعون؟ کوئی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے پیاروں کے نام پہ نام رکھتے، اچھے نام رکھتے۔ آپ بھی اپنی اولاد کے اچھے نام رکھا۔ اولاد کا جو والد پہ حق ہے
یہ صرف میں بیان کرتا ہوں علماء میں، ورنہ سارے علماء کہتے ہیں والدین دے بڑے حقوق نے، بڑے حقوق نے، بڑے حقوق نے۔ میں کہتا ہوں ہیں، لیکن کچھ حقوق اولاد دے بھی، وہ والد صاحب نے پورے کر دی، تو نے وہ حقوق پورے کر دیے، اب تو گلہ کرتا ہے کہ میری اولاد میری نافرمان ہے، جو حق تیرے تھے تو نے پورے کیے۔ بولو پہلا حق کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا، تھوڑا میں ٹیسٹ لیما ایک بیوی اچھی ہوں صحیح، تو کی انتخاب کرنا ہے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ بھگتو۔ اولاد کا پہلا حق ہے شادی کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کر وہ معزز گھرانے کی ہو اور باحیا ہو، پہلا حق ہے تیری اولاد کا۔ کنجری بیاہ کے لے آویں، کنجری کی گود میں تیرا بیٹا پلے، گلہ کرتا ہے؟ باحیا معزز لڑکی، باشرم، اس کا انتخاب کر۔ اشارہ کرتا ہوں، بس ذہن میں ایک بات آ گئی، حضرت حسن بہت اونچے رضی اللہ تعالی۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے کہا کہ حسن معاویہ سلو، اس میں جو کردار حضرت حسن کا ہے، حضرت معاویہ اس کو نہیں پہنچتا، قربانی انہوں نے دی، خلافت ہینڈ اوور کی ہے، قربانی دی ہے، قربانی۔ بڑا خدا کی قسم بڑا ایثار ہے جی، ایثار سمجھ، ترجیح دینا، ترجیح دینا، ایثار دینا، ایثار کرنا، قربانی دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، اور لوگوں حسنین کریمین کی تعریفیں کرتے ہو، اتنا تو سوچو یہ پلے کس گود میں تھے؟ گود کس کی تھی؟ سیدہ۔ اولاد کا حق یہ ہے اس کا اچھا نام رکھو، خوبصورت نام رکھو۔ تو نمے نمے نامہ دی بڑی شوق ہوندی، بیٹے کا نام رہتے ہیں مؤذن، باویں اگے ہوتا مزاق سکول بچے بنا دے پھرن بے تو تے بانگاں دیتیاں کر، تو مؤذن کے سوا آپ کو کوئی نام نہیں آ رہا، اچھا نام رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کو سارے ناموں میں سے 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، جس کی نسبت کس کی طرف ہو؟ عبداللہ، اس میں ذرا عاجزی تو دیکھو یار، عبداللہ اللہ کا، لیکن یہ ہن پرانے ہو گئے، یہ نہ ہو گیا ہن پرانے، عبداللہ نہیں رکھنا، اب نئے نئے نام، نئے نئے نام نئے رکھیں۔ نام ایک علامت ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں، بس صرف عیسائیوں ہندوؤں سے اس کی مشابہت نہ ہو، کوئی نام رکھیں لیکن نام کا معنی تھوڑا سا اچھا، تاکہ اس کی شخصیت پہ اس کا کیا ہو؟ اثر۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت ہمیں بھی، آپ کو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو۔ اگر محبت نہیں تو وہ اہل سنت نہیں، پھر تو وہ منافق ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ منافق ہے۔ یا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اس میں موقف حضرت حسین کا غلط تھا، نہ، یہ کسی اہل سنت کی رائے نہیں ہے، ہم ان کے موقف کو غلط نہیں کہہ سکتے، وہ صحابی ہیں، وہ مجتہد ہیں، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کے موقف کو حق اور کسی کے موقف کو غلط کہتے پھرے؟ نہیں کہہ سکتے۔ بس ایک تقدیر میں لکھی ہوئی بات تھی
جس نے ہو کے رہنا تھا، ہزار کوششوں کے باوجود وہ ہو گئی. صحابہ نے روکا، منع کی، خود بھائی نے روکا. محمد ابن علی المعروف بہ حنفیہ، اس نے روکا. بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے حضرت حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تابعی ہے. روکا. حضرت حسین نے انہیں دعوت بھی دی کہ بھائی آپ میرے ساتھ چلیں. نے کہا نہ، کوفی لوگ غدار ہیں، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جس طرح آپ کے والد کو انہوں نے شہید کیا تھا اور ہمارے بڑے بھائی کو خنجر مارے تھے، یہ بے وفا لوگ ہیں، دغا باز ہیں، آپ کے ساتھ بھی دغا بازی ہو جائے گی، مت جائیں. میں کیوں آؤں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹوں کو بھیج دو، جوان بیٹے ہیں تمہارے. انہوں نے کہا جس چیز کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا میں بیٹوں کے لیے کیوں پسند کروں؟ بیٹے بھی نہیں بھیجے، خود بھی نہیں گئے، روکا بھی صحیح، منع بھی کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پہ جا کے یہ سارے لوگ یاد بھی آئے. جب کوفیوں کی بے وفائی کا پتہ چلا تو یہ سارے یاد بھی آئے. حضرت عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر مجھے امید ہوتی نا کہ آپ رک جائیں گے تو میں آپ کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے روک لیتا، اور اگر مجھے امید ہوتی کہ تم رک جاؤ گے تو میں تمہاری سواری کے سامنے لیٹ کر تمہیں روک لیتا، لیکن لگتا ہے کہ تم رکو گے نہیں. پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا بچوں کو نہ لے جاؤ، عورتوں اور بچوں کو نہ لے جاؤ. یہ بات بھی انہوں نے نہیں مانی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہیں بچوں اور عورتوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور جس طرح حضرت عثمان کو کر دیا گیا تھا، اور تم کچھ نہیں کر سکو. سب نے روکا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، عقیدت، پیار ہم سب کو ہے. بے شک تو بولو. دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ حضرت حسین آگے ہوں، دل ہمارا بھی کرتا ہے، ان سے پیار ہے، محبت ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ قرآن ہمیں یہ کرنے نہیں دیتا. وہ عقیدت ہے، یہ حقیقت ہے. بولو تو صحیح یار، یہ کوئی تاریخ کی بات کر رہا ہوں؟ قرآن مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنے دیتا. آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، گھروں میں جائیے، 27واں پارہ اٹھائیے، سورۃ الحدید اٹھائیے. سورۃ الحدید اس کی آیت نمبر 10 نکالی. فیس بک کے ذریعے یہ ہمارا چینل ہے بندیالوی کہتا ہے بندیالوی، اس پہ آپ دیکھ سکیں گے. 27واں پارہ سورۃ حدید، آیت نمبر، زور سے بولو یار. یہ بھی نہیں کہتا کہ فلاں عالم کا ترجمہ آپ اٹھائیں، نہیں کہتا کہ صرف دیوبندی عالم کا ترجمہ دیکھنا ہے، نہیں. جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھا لیجیے. کوئی عالم اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا جتنا بندیالوی کر رہا ہے. دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے کسی عالم کا، حضرت شیخ الہند کا ہے، حضرت تھانوی کا ہے، حضرت لاہوری کا ہے، اٹھائیے. مولانا عبد الماجد دریابادی کا ہے، اٹھائیے. کسی بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھائیے. مولانا احمد رضا خان بریلوی، پیر کرم شاہ صاحب بھیرے والے، مکتب فکر بریلوی، کراچی کے ایک عالم ہوئے.
تبیان القرآن کے نام سے انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، ترجمہ بھی کی، ان کا ترجمہ اٹھا لیں۔ طاہر القادری کا نام بھی لے لو، انہوں نے بھی ترجمہ کی، ان کا اٹھا لیں۔ دیوبندی عالم، بریلوی عالم، اہل حدیث عالم، مولانا محمد اہل حدیث، سعودی عرب ان کا ترجمہ چھاپتا ہے، ہمارے پاس بھی، ہم نے بھی پڑھا ہے، اس سے ہم استفادہ بھی کرتے ہیں۔ ہم تو ساری تفسیروں سے استفادہ کرتے ہیں، ہر مسلک کی تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں انہیں، وہ اٹھا لیجئے۔ اب جن کے بارے میں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، وہ اٹھا لیں۔ چلیے جی، بڑی میں نے فراخ دلی سے دو شیعہ عالم، مولوی فرمان علی اور مولوی مقبول دہلوی، دونوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہیں، یہ دونوں اہل تشیع، قرآن کا ترجمہ کیا ان دونوں نے۔ دونوں میں سے جس کا ترجمہ آپ کو ملے اردو میں اٹھائیے۔ پارہ کون سا ہے؟ سورت کا نام کیا ہے؟ آیت نمبر کیا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ ہم کوئی بغیر دلیل کے میں آپ سے کرواؤں گا، میں پہلے بھی کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں، لیکن آج میں اس نسبت سے پیش کر رہا ہوں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ دو حصوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا۔ صحابہ کی جماعت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے جنگ کرنے والے، لڑائیاں لڑنے والے، اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جنگ کرنے والے، دو حصوں میں تقسیم کر کے اللہ نے کہا جو فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کر چکے، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے جہاد اور جنگیں کی، اولئک اعظم درجۃ۔ اعظم دا ذرا خیال کر کے معنی کرنا، صرف بڑا نہ، صرف بڑا نہ، بہت بڑے ان کے درجے ہیں عند اللہ۔ اللہ کیا؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ بندیال بھی کہتا ہے؟ آگے لکھ دو گے اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، حضرت حسین کا دشمن ہے، یزیدی ہے، اس کا عشر یزید کے ساتھ ہو، کیوں یزید کے ساتھ؟ حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہ ہو؟ حضرت حسین کے ساتھ، صدیق اکبر کے ساتھ، فاروق اعظم کے ساتھ۔ جو جن کا دفاع کرتا ہے، صحابہ بڑے وفادار لوگ تھے، انشاءاللہ ہمیں ضرور سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے دفاع کیا ان کا، ہم نے ماؤں بہنوں کی گالیاں کھائیں ان کے لیے۔ آسان ہوتا ہے گالی برداشت کرنا ماں بہن باپ کی؟ لیکن قرآن کہتا ہے، اور قرآن تو حضرت علی کی تعریفیں کرتا ہے، قرآن تو صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے، قرآن تو میرے نبی کی ازواج کی تعریفیں کرتا ہے، اہل بیت کی تعریفیں کرتا ہے۔ گالیاں نہ نکالو،
گالی کسی مسئلے کا حل نہیں. لیکن میں نے 27ویں پارے میں قرآن کی آیت پیش کی, اس کا ترجمہ, اور ترجمے میں نے کہا جس مسلک کا ترجمہ اٹھا لیجئے کہ میں کوئی غلط ترجمہ کر رہا ہوں, آپ کو اجازت ہے. میرے اندر یہی تھا, یہی باہر نکلا ہے. تیرے اندر گند ہے, وہی باہر نکلتا ہے. جو چیز پیالے کے اندر اسی نے باہر آنا ہے. ہمارے باطن میں انشاءاللہ قرآن ہے, محمد عربی کا فرمان ہے, وہی باہر آئے گا. گند ہے تیرے اندر, گند بکتا ہے, گالیاں نکالتا ہے. گالیاں نہ نکالو, علمی میدان چاہو میں تو بھیجا نہ کٹ دے ماتے. علمی میدان میں دلال کے رنگ میں آؤ, توڑو میری اس دلیل کو. مرزا جیلمی توڑے, یہ چھپے ہوئے رافضی ہیں. بے شک بے شک, انہوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے, یہ بھی وہی. بے شک ویسے بھی سین اور شین اکٹھے لکھے جاتے ہیں, سین اور شین ہیں, یہ بھی وہی. لبادہ اوڑھ رکھا ہے, لبادہ تمہیں خراب کرنے کے لیے. توڑو میری اس دلیل کو. ماشاءاللہ. فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے, فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے, فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے, لا یستوی, یہ دونوں برابر نہیں. جنہوں نے پہلے جہاد کیا اولئک اعظم درجۃ, ان کے درجے کیا ہیں؟ بہت بلند ہیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو, چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ, اس میں ہم بالکل نہیں جانا چاہتے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو بولو غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق, یہ فتح مکہ کے بعد ہوئے کہ پہلے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. اور جنگ کربلا بعد میں. فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں, کربلا کا واقعہ ہوا 61 ہجری میں. کون سی ہجری؟ 53 سال بعد, 53 سال بعد کربلا کی جنگ ہوئی. اگر ہوئی 53 سال بعد, اور بدر 6 سال پہلے, اور 5 سال پہلے. قرآن کہتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا, قتال کیا, لڑے, اولئک اعظم درجۃ, ان کے درجے کیا ہیں؟ ویسے بھی عقل کے معیار پہ تول لو یار. تے تواڈے جڑے یاریاں لان دے شوقین لوگ نے, اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی برابر نہیں. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹا کر لیٹ کے کہتے تھے احد. انہیں 2 سواریوں سے باندھ کے کہا جاتا تھا سمیہ سوچ لے. یہ شہادت کسی کو یاد نہ رہی. وہ غریب تھی نا, وہ غریب تھی نا, باندھی تھی نا, کسی اونچے قبیلے کی نہیں تھی نا, اسے یاد کسی نے نہ رکھا. 2 سواریوں سے باندھا گیا. سمیہ تجھے آخری موقع دیتے ہیں, واپس آ جا. اس نے کہا فقز مان تقاز, فقز مان تقاز دا پنجابی چ میں نا
جو ہوندئی کر لے، فقز مان تقاص، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر۔ اب واپس جانے کی بات کرتا ہے جب رب نے جنت کے دروازے کھول کے سارا منظر سامنے کر دیا ہے، منظر سامنے کر دیا ہے۔ یہ سمیہ کی ایک جان ہے، سمیہ کی کروڑوں جانیں مکے کی گلیوں میں تڑپ سکتی ہیں، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ وہ سمیہ کسی کو یاد نہ رہی، اس کی شہادت کسی کو یاد نہ رہی، بس لوگوں نے کہا واقعہ ہوا ہے تو ایک۔ یہ مضمون جو میں نے شروع کیا ہے یہ ابھی باقی۔ مضمون یہ ہے کہ شہادتیں اور بھی ہیں شہید کربلا کے سوا، اور واقعات اور بھی اسلام میں ہیں واقعہ کربلا کے۔ اس عنوان سے گفتگو پچھلے جمعے بھی کی، اس جمعے بھی گفتگو کی۔ آج دیکھیں سود کے